बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, वफाकी हुकूमत से फ़रूक भट्टी आपसे मुखातिब है। आज मैं बात करूँगा सियासत से हट के, शहरी इक़्तिदार हो या पूरा पाकिस्तान हो, इस वक्त सियासत की भीन चढ़ा हुआ है, सियासी जंग जारी है। देखते हैं ये जंग अब कौन जीतता है। जिन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत इस आवाम पर, इस मुल्क पर मुसल्लत की है, वो जीतते हैं या इमरान ख़ान जीतता है। दोनों तरफ कशीदगी है, हालात संगीन है। तो अब दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर, इस आवाम पर अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम फ़रमाएँ। नाज़रीन कराम, आज मैं ज़रा सियासत से हट कर बात करूँगा। आज मैं अर्श शरीफ के जो H11 में कब्रिस्तान है, जहाँ उनकी तदफीन की गई थी, मैं वहाँ पर आज मौजूद था। आज मैं स्पेशल इस तरह समझें वहाँ पर गया तो वहाँ पर जो मैंने मनासिर देखे, लोग दूर दराज से इस्लामाबाद के मकीन हों या कहीं से भी हों, वो आते हैं। जब वहाँ पे जो गोरकन हैं उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने भी बताया कि हर वक्त इस कब्र पर कोई ना कोई ज़रूर आया होता है। लोग दुआएं करते हैं आके अर्श शरीफ की मग़फ़िरत की, उनकी वालदा की सब्र जमील के लिए कि अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। और नाज़रीन कराम, वहाँ पर आके लोग चादरें चढ़ाते हैं। मैं बाकायदा एक वीलॉग करके आया हूँ, उसकी जो मुकम्मल तफसील है वो इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखूँगा कि इस वक्त उस कब्र के क्या मनाजिर हैं। और वो फूलों से लदी हुई कब्र है, ऊपर चादरें चढ़ाई गई हैं। जिस तरह अर्श शरीफ अपने सीने पर हमेशा पाकिस्तान का झंडा सजाए रखता था, इसी तरह उसकी कब्र पर भी वो झंडा आज लहरा रहा है। तो नाज़रीन कराम, कुछ लोग जो होते हैं उनको तारीख़ हमेशा याद रखती है। तो मैं कहूँ तो ये बेजा ना होगा कि अर्श शरीफ भी एक ऐसा नाम है जिसे अब तारीख़ कभी भुला ना पाएगी, कभी भुला ना सकेगी। हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, रिपोर्टर हैं आबिद अंदलीब। उन्होंने अर्श शरीफ के मुतल्लिक़ एक कॉलम लिखा है। तो नाज़रीन कराम, उस कॉलम जो उन्होंने लिखा है उसके पढ़ने से पहले गुजारिश है आप सबसे कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम इन्फॉर्मेशंस बर वक्त आप तक पहुँच सके। नाज़रीन कराम, इसका उन्वान है कॉलम का, शहीद अर्श शरीफ का आप सब के नाम जन्नत से पहला ख़त। नाज़रीन कराम, वो अर्श शरीफ जिसने जब वो ज़िंदा था तो उसने ख़त लिखा था चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अमर अत्याब बंदयाल और सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भी उन्होंने ये ख़त लिखा था। तो उस ख़त का तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये जो ख़त है ये हम सब के लिए बड़ी अहमियत रखता है। इस ख़त को जो आया है इसको हमने रद्दी की टोकरी में नहीं फेंकना। ये नाज़रीन कराम आपने गौर से सुनना है और इस पर अमल करना है, क्योंकि हक सच का साथ देना अब हम सब की ज़िम्मेदारी है। आबिद अंदलीब ने लिखा है कि आज उस राज़ों भरी कायनात में एक कहकशां के किनारे से आपसे मुखातिब हूँ। आपकी मोहब्बतें इतनी बेपनाह, इतनी वाफर, इतनी वालहाना हैं कि मैं वो दर्द भी भूल गया हूँ। आप सबको ये जानकर हौसला और खुशी होगी कि आप लोगों की तहसीन से ज़्यादा वालहाना अच्छा इस्तकबाल मेरा यहाँ हुआ है। ज़ाहिर है शहीद का रुतबा तो बहुत बुलंद है। अर्श शरीफ को जो प्रोटोकॉल वहाँ मिला होगा, तो ये जो उसको यहाँ पर मिला है ये तो उसके आगे कुछ भी नहीं। यहाँ मेरा इस्तकबाल इतना शानदार और एज़ाज़, मोहब्बतें और एहतराम इस कदर हैं कि सब महरूमियाँ कहीं गुमसी हो गई हैं। मैं सच कहूँ तो ये जो खैराज आपने पेश किया था शायद वो भी कुछ नहीं। यहाँ मुझे मौला अली के एक कबीले के साथ रखा हुआ है, उनसे जल्द मुलाकात होने वाली है। मैं इस कायनात में अभी सुबह के वक्त में हो जाने कब तक ये शफ़क़ की तरह वदिया आसमां और ख़ूबसूरत परिंदे गाते रहेंगे। दोस्तों, कायनात में एक राज है। मैं खुदा की बारगाह में पेश होने तक इस राज की तलाश में रहा। आप शायद नहीं जानते कि वहाँ ही मैं ये भांप गया था कि मेरी आस्तीन और मेरा जो पहलू है महफूज नहीं।
جہاں چھپے دبکے اور مجھے حوصلہ دیتے عکس اپنی آنکھوں میں میری تصویر پر سرخ نشان لگا چکے تھے۔ میں جانتا تھا کہ غلطی ابن آدم کی وراثت ہے۔ مجھے تقدس کا گمان نہیں رہا، ورنہ بہت خطرہ تھا، یا ندامت اور رجوع کی بڑی قیمت ہے۔ اسلام آباد سے پشاور، دبئی اور کینیا تک کے سفر کی فلم میری آنکھوں میں آپ نے دیکھی ہوگی، بہت سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اب وہ کائناتی فیتوں پر ثبت ہو چکی ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ آپ گریہ اور میری محبت میں فغاں کے ساتھ میری آنکھوں اور میرے چہرے پہ لکھے وہ نام بھی پڑھ لیں گے۔ میرے ساتھ رابطے میں رہنے والے بھی ان کرداروں کو جانتے بھی ہوں گے، جنہیں اب یہاں صاف کرنے کی بجائے ایک نفیس جدید کینوس پر اتارا گیا ہے۔ جنہیں یہاں میں نے پھر دیکھا تو مجھے قدرے دکھ ہوا کہ سب تو وہی تھے جنہیں عمر بھر خاص اور آس پاس دیکھا تھا۔ یہاں آتے ہی مجھے کہا گیا، تم جو سی ڈی وہاں دے کر آئے تھے، اس سے زیادہ HD+ کوالٹی کی سی ڈی بنا کر ہم نے مالک لم یزل کو پیش کر دی ہے، باقی حساب وہ خود کرے گا۔ یہ پیغام ان خاص دوستوں کے لیے رقم کر رہا ہوں جنت سے، جو ہر روز اشک بار آنکھوں سے میرے اور اپنے تعلق کی تجدید کرتے ہیں۔ آپ لوگ مجھے ایسی باتیں یاد دلا رہے ہیں جو میں خود بھی بھول چکا تھا۔ ہم سب ایک قبیلے کے لوگ ہیں۔ میں آپ سے اس لیے بھی مخاطب ہوں کہ آپ سب میری راہ پر چلیں۔ یہ وہ پیغام ہے جو میں نے سوچا، یہ جو پیغام عرش شریف نے جنت سے بھیجا ہے، عابد اندلیب نے جو اس کو تحریر کیا ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو لے کر ہم آگے چلیں۔ لیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ کوئی ایسی کسی تاریک راہ میں دوسرا نام آئے۔ آپ پر کچھ بوجھ ڈال رہا ہوں، یہ وہ بوجھ ہے جو شاید میں اکیلا اٹھا کر چل رہا تھا۔ میں آپ پر آپ کی بساط سے زیادہ بوجھ نہیں ڈال رہا، بس اتنا کہتا ہوں کہ میں مکالمہ جہاں تک لے آیا تھا اس سے مرنے نہ دینا، کہیں میرے سوالوں کو نسب سے منقطع نہ کر دینا۔ میرا یہ سوال وہ کون تھا، مجھے اس کا جواب مل چکا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ بھی قوم کو بتائیں وہ کون تھا۔ وہ کون تھا ایک استعارہ بن گیا ہے جو برسوں اس کارے دہر میں گونجتا رہے گا۔ اس کون کے کونوں مکان جاننا اور قوم کو بتانا آپ پر فرض ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ میں سے کوئی تو وہ فہرست، وہ چہرہ دیکھتا جن کے عکس میری آنکھوں اور میرے چہرے پر ثبت ہو چکے تھے، لیکن شاید آپ سب مروت میں ان کا نام لکھنا بھول جائیں۔ اچھا ہے آپ کو چائے پیدا کرنے والے ملک کی بجائے سونا پیدا کرنے والے علاقے اچھے لگتے ہیں۔ یہ خط آپ کی محبتوں کے شکریہ کے لیے تھا، لیکن کیا کروں، میں زندگی کے سب سے مشکل اور سب سے خوبصورت دنوں کو کیسے بھولوں، جن دنوں مجھ پہ اتنے راز کھلے کہ آپ کو بتاؤں تو آپ ایک دوسرے سے منہ چھپانے لگیں۔ میں اپنے قاتلوں کو پہچان چکا ہوں، ان کے ساتھ میں نے کئی شب و روز گزارے ہیں۔ جی ہاں، شب و روز، جب ان کا وجود کم اور سایہ زیادہ میرے ساتھ رہا ہے، لیکن ایسا سایہ کہ اصل سے زیادہ واضح تصویر میری آنکھوں کے راستے دل پہ نقش اور آنکھوں میں ٹھہر جاتی، اور کچھ عکس میرے چہرے پر ثبت ہوئے۔ شاید اس لیے کہ میری بند آنکھوں میں یہ راز نہ پا سکا تو میرے چہرے کو پڑھ لے، دیکھ لے۔ لیکن آپ تو گریہ کے نہ تھے، آپ تو دکھ میں مصروف تھے اور ہمیشہ مجھے یاد کریں گے۔ آپ نے مجھ پہ آنسو اور پھول فراوانی سے بہائے ہیں، کاش میری وہ صدا سن لیتے، لیکن خیر، ایک تاریخی مغالطہ ہے اور بچ جانے والے یہ نہیں سنا کرتے۔ خلا میں بھٹکتی آوازیں سننے لگے تو بہت سے کام رہ جاتے ہیں۔ بات سے بات ہماری صحافت کے ایک گوتم کی صدا تھی اور ہے۔ آپ کو خط لکھتے ہوئے مجھے ان دو حرفوں کی سمجھ آئی اور میری بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ میرا قتل اس نظام اور مافیا کے لیے لعنت ہوگا۔ میرے لہو میں میری کچھ محبتوں کے سیل شامل ہیں، یقیناً ان کے انتقام سے وہ نہیں بچ سکیں گے۔
میں ماں اور دھرتی کا باغی کبھی نہیں رہا اور میرے آستین پہ کسی کے لہو کا چھینٹا تک نہیں۔ میں ایک صحافی تھا، مجھ سے اندازے اور پروفیشنل کام کے دوران سینکڑوں غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن میرا جرم تھا تو سچ تھا جو میں بول چکا ہوں اور امر ہو گیا ہوں۔ میرا سچ سقراط کا پیالہ ہے۔ ہاں، شاید آپ کی مصروفیات اور ترجیحات میں اس سچ کے لکھنے، بولنے اور پرائم ٹائم میں شامل کرنے کا وقت بالکل نہ آئے۔ صحافت کے سچ دیر کرنے سے سچ نہیں جھوٹ بن جاتے ہیں۔ میں آپ سے اپنے تجربات کہنا چاہتا ہوں، سچ ہمیشہ اپنے وقت کا محتاج رہتا ہے۔ سچ کو اس کے بولنے کا وقت دینا اور اس کی پشت پر خود کھڑے ہو جانا۔ میری طرح میرا انجام اتنا شاندار ہوا ہے جس کا آپ شاید سوچ بھی نہ پائیں۔ سو انجام سے نہ ڈرنا، اصل انجام تو ابھی آیا ہی نہیں۔ مجھے آپ سے شکایت نہیں، جب میں اکیلا تھا اس وقت بھی میرے کچھ دوست میرے ناصح تھے۔ صحافت میں رازوں کی سائنس سے ہم انصاف نہیں کرتے۔ اپنا معاملہ اپنے لہو سے لکھا اور آپ کے سامنے رکھا۔ ابھی تو یہ لہو بول رہا ہے، سن لیجئے۔ داستاں آپ کے لیے چھوڑ آیا تھا۔ مجھے نیروبی کی سنسان سڑک پر ڈھونڈیں تو صحیح یار، میں ملوں گا آپ کو وہاں۔ میرا لہو پڑا ہوا ہے وہاں، وہ گواہی ہے، اسے اسکرین پر تو لائیں۔ آپ کو فرصت ملے تو یہ سب دیکھنا، اپنا دامن اور اپنی آستین بھی دیکھنا۔ آپ کا کھلا دشمن آپ کو آسانی سے نہیں مار سکتا اگر آپ کا دامن اور آستین محفوظ ہے۔ آپ چاہتے ہیں مجھے سوال بے چین رکھتے تھے، آپ لوگ کہیں سوالوں کا گلا نہ گھونٹ دینا۔ موت اور زندگی کے رازوں کے تلاش میں قاتل کا چہرہ دیکھ لینا ایک اعزاز ہے۔ وہ جنہیں میرے جرائم شمار کرتے تھے، میرے لیے وہ زندگی کو اعتبار دینے والی جستجو تھی۔ دوستو، یہ خط میں اپنے قاتلوں کے لیے نہیں لکھ رہا، میرا ان کا سامنا ہو چکا۔ یہ تو شکریہ اور احساس کا وہ اظہار ہے جو میں صرف آپ سے کرنا لازمی سمجھتا ہوں۔ شکریہ کہ آپ کی محبتیں اور احترام ملا۔ یہ احترام پوری قوم نے دیا۔ اس کا معنی صرف یہ ہے کہ قوم سچ جاننا چاہتی ہے۔ میں اپنے سوالوں کو بچا لایا ہوں، وہاں طاقت کے نشے میں مست سوالوں کو زندہ نہیں رہنے دیتے لوگ۔ انسانوں کا مرنا اتنا خطرناک نہیں جتنا جرت سوال کا مر جانا۔ میرے عظیم سوال کو پروپیگنڈا بنانے والے ظالم ہیں۔ سوال ایک ترازو ہے اور ترازو کے معاملے میں احتیاط کرنے والے ہی بچ پاتے ہیں، پر شرط یہ ہے کہ صحافت اور صحافی اپنے ضمیر، اپنی دھرتی، اپنے لوگوں سے زیادہ کسی کا وفادار نہ ہو۔ اور ہاں، پھر یہ گزارش کہ موت آپ کے تعاقب میں بھی ہوتی ہے اور آستین میں بھی۔ ناظرین کرام، یہ عرش شریف کا جو جنت سے خط آیا تھا، میں نے پڑھ کر یہ اپنے ناظرین کو سنا دیا ہے۔ میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے، آپ سب نے نبھانی ہے اس پر عمل کر کے۔ میں نے بھی یہ ذمہ داری نبھانی ہے عمل کر کے۔ آخری شعر پیش کروں گا، اس کے بعد ناظرین اجازت چاہوں گا۔ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جاں تو آنی جانی ہے، اس جاں کی کوئی بات نہیں۔ فی الوقت لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔